السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پوری کی پوری دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیر کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، یہ ہماری اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہے اس کلمے کی فضیلت۔ اس کی فضیلت تو بہت سی ہے، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کے عمل نامے سے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے عمل نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ کے تمام احکام ہمارے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حکم ہے نماز کا۔ نماز اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کا معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو بھی مسلمان پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعامات سے نوازے گا، ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پل صراط کے پل پر بجلی کی چمک کی طرح گزرے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ ملے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عام علم سیکھنے والے اور ذکر کرنے والے بنے کہ اپنی نمازوں کو جاندار و شاندار بنائیں گے علم کے ذریعے۔ اب ہر مرد و عورت بالغ پر اتنا علم فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں پر گزار سکے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیات سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کرنے والے بنیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسے ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسے ہے۔ ایک سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ رب العزت جنت میں اتنا بڑا درخت لگا لیتا ہے کہ اس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اگر دوڑ لگائے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ذکر میں 3 مسنون اذکار ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، صبح شام 100 دفعہ جس کی پابندی کرے گا اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اکرام مسلم والے بنیں کہ ہم اپنے حق کے ساتھ ساتھ اوروں کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور اپنے حق کو دبائے اوروں کا حق ادا کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی عیادت کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو شام تک، شام کو جاتا ہے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا اخلاص والے بنیں کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اس سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کہ خود بھی اچھا کرے، اوروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے، خود بھی برا کام نہ کرے، اوروں کو بھی برائی سے منع کرے۔ اسی کام کے لیے فعل انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جس نے وقت کی نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جس نے بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ اب ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہمارے ذمے ہے، ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہمیں ملا ہے۔ اب ہمارا بھی یہی ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ خود بھی سیکھے اور سمجھے اور اوروں تک پہنچائے۔ اب جس نے 4 مہینے نہیں لگائے ہیں، جلد سے جلد 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھے، اور پھر مقام پر اس کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنا کے کرے۔ تو انشاءاللہ ارادے ہیں نا سب کے؟ جزاک اللہ۔ ہمارا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے فراغت کے بعد 1 سال کے لیے انشاءاللہ۔